الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، والصلاة والسلام على خاتم الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فقد قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد: إنما النسيء زيادة في الكفر يضل به الذين كفروا يحلونه عاما ويحرمونه عاما. وعن سعيد بن مالك أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا هامة ولا عدوى، وإن تكن الطيرة في شيء ففي الدار والفرس والمرأة. وفي رواية: إن يكن من الشؤم شيء حق ففي الفرس والمرأة والدار، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم، ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين، والحمد لله رب العالمين. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. میرے انتہائی واجب الاحترام، قابل تکریم حضرات سامعین گرامی اور بزرگان دین، گزشتہ 2 ہفتوں سے مسلسل کچھ عوامی توہمات ہیں، تخیلات ہیں، وساوس ہیں، سوچ ہیں، اور خاص کر ماہ سفر ہو تو ان عوامی سوچوں کو مزید تقویت ملتی ہے. کیونکہ توہم پرستی کا ایک بازار گرم ہے. ہر شخص اپنے سے متعلقہ جو چیزیں ہوتی ہیں، جو معاملات پیش آ رہے ہوتے ہیں، اپنے آپ کو بری و ذمہ کرتے ہوئے اپنے ساتھ پیش آنے والے حوادثات کی نسبت کہیں نہ کہیں کر دیتا ہے. اب حادثات کی نسبت کسی ایسے غیر یقینی معاملے کی طرف کرنا کہ جس پر کوئی شواہد نہ ہو، کوئی یقین نہ ہو، بس شواہد اس حد تک ہے کہ بس گمان ہے، خیال ہے، تصور ہے. تو شریعت نے اس قسم کے تصورات اور خیالات کی نفی کی.
اس قسم کے تصورات کی تردید فرمائی شریعت نے۔ ان خیالات، توہمات اور تصورات کی ایک فہرست ہے جن میں سے ایک کے حوالے سے بالتفصیل میں ذکر کر چکا۔ احادیث مبارکہ کی روشنی میں دوسرے نمبر پر جو توہم آتا ہے وہ توہم پرستی دوسرے نمبر پر حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ کی روایت کے مطابق لا عدو ولا طیرۃ ولا ہامۃ ولا سفر، کہ دوسرے نمبر کی جو توہم پرستی ہے وہ پرندوں کے ذریعے سے، جانوروں کے ذریعے سے نیک فعل لینا یا بدفعل لینا، جبکہ جانوروں کے چلنے پھرنے سے یا پرندوں کے اڑنے سے انسان کی تقدیر کا کوئی دخل نہیں۔ انسان پر اترنے والی آفتوں کا کوئی دخل نہیں۔ تو جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے لا طیرۃ کے ذریعے سے نفی فرما دی، اس توہم پرستی کی نفی فرما دی کہ جو توہم پرستی پرندوں کے ذریعے سے، جانوروں کے ذریعے سے انسان مبتلا ہوتا ہے، اب طیارہ جو کہا جاتا ہے اس کی حقیقت کیا ہے؟ زمانہ جاہلی سے ایک طریقہ چلتا چلا آ رہا ہے کہ اگر کسی اہم کام کو شروع کرنا ہو تو کسی پرندے کو اڑایا جاتا ہے۔ اگر وہ پرندہ دائیں جانب اڑ کر جائے تو اسے صنوح کہتے ہیں، سین نون واو ہا۔ یعنی جس سفر کی ابتدا کرنا چاہ رہا ہے وہ شخص اس پرندے کے دائیں جانب اڑ کر جانے کی وجہ سے نیک شگون لے کر اس کام یا سفر کی ابتدا وہ کرتا ہے، اور اگر وہ پرندہ اڑ کر دائیں کے بجائے بائیں جانب جائے تو اس سے بدفعلی لیتے ہیں، یعنی کہ
یہ تصور کرتے ہیں کہ اب اس کام یا اس سفر کی ابتدا خیر و برکت کا باعث نہیں ہوگا کیونکہ پرندہ اڑ کر بائیں جانب گیا. یا پھر کسی شکاری جانور کو سفر کے شروعات میں سفر کرنے سے پہلے چھوڑا جاتا ہے. اب وہ شکاری جانور اگر دائیں جانب کو جائے تو اس سفر کو بابرکت تصور کرتے ہوئے سفر کی ابتدا کی جاتی ہے. اور اگر وہ جانور شکاری جانور جو ہے وہ دائیں جانب کے بجائے بائیں جانب کی طرف رخ کرے تو اس سفر کو قابل نحوست تصور کیا جاتا ہے. اور عربی میں اس پرندے کا دائیں جانب نہیں بلکہ بائیں جانب اڑ کر جانا یا جانور کا بائیں جانب جانا اسے بروح کے لفظ سے یاد کیا جاتا ہے. تو یہ زمانہ جاہلی کے توہمات میں سے ہے، خیالات اور ان وساوس میں سے ہے کہ جن خیالات کی شریعت کی نظر میں کوئی اہمیت، کوئی حیثیت شریعت کی نظر میں نہیں ہے، کیونکہ محض پرندے کے اڑ کر جانے سے، ایک جانب جانے سے دوسری جانب جانے سے، یا کسی شکاری جانور کے دائیں جانب یا بائیں جانب جانے سے انسان کی تقدیر میں جو مقدرات لکھے گئے ہیں ان میں کوئی تبدیلی تو نہیں آ سکتی. ان میں کسی قسم کی کوئی تبدیلی نہیں آ سکتی. اگر انسان اپنی تقدیر کے بارے میں باخبر ہونے کے لیے یوں ہی پرندے اڑا کر اپنے مستقبل کے حوالے سے باخبر ہو جاتا، یا اللہ رب العزت نے کوئی مضبوط ایسا ذریعہ رکھا ہوتا اس عمل میں کہ جس کے ذریعے سے انسان کو اپنے ہر کام کے یا سفر کے شروعات میں پرندوں کو اڑا کر جو ہے تقدیر کا فیصلہ مستقبل کے حوالے سے معلوم ہو جاتا، تو پھر ہر شخص سفر کی ابتدا میں، یعنی کسی سفر کو کہیں جانا ہے، سفر کی وہ شروعات کر رہا ہے، کسی اہم کام کی شروعات میں، تو وہ پرندے اڑا کر اپنے مستقبل کے احوال سے واقف ہو جاتا. تو پرندوں کے ذریعے سے فال نکالنا بدفعلی، اس کی شرعاً کوئی حیثیت نہیں ہے. اسی طرح اسی سے ملتا جلتا توہم پرستی، غیر یقینی کیفیت، کبوتر کے ذریعے سے یا طوطوں کے ذریعے سے لفافے نکلوانا، لفافے نکلوا کر لفافوں کی تحریر کو اپنی تقدیر سمجھنا، یہ بھی انتہائی سنگین جرم ہے. حضرات فقہاء کرام نے اس طرح کے عمل کو شعبدہ بازی سے تعبیر کیا. اس قسم کے عمل کے ذریعے سے
انسان کے یقین کو کمزور کرنا ہے رب الارباب سے. اللہ تعالیٰ سے انسان کا جو طاقت مضبوط ہوتا ہے، یقین جو مضبوط ہوتا ہے، ان کمزور اعمال کے ذریعے سے اس طاقت کو اور اس یقین کو کمزور کیا جاتا. تو جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے واضح طور پر فرمایا کہ پہلے نمبر پر لا عدویٰ کے بیماریاں ایک سے دوسرے کو نہیں لگتی، اگر لگتی ہیں تو اللہ کے مرضی سے لگتی ہے. اور ولا طیارۃ، جانوروں کو چلا کر، پرندوں کو اڑا کر نیک شگون یا بدشگون کا نظریہ قائم کرنا، یہ بھی انتہائی سنگین توہم پرستیوں میں سے. لہذا اس کی بھی شرعاً کوئی حیثیت، کوئی اہمیت نہیں ہے. اس کے علاوہ تیسرے نمبر پر جو جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جس توہم پرستی کا ذکر کیا اور اس کی نفی کی اور اس کا انکار کیا، وہ ہے ولا ہامۃ. زمانہ جاہلی میں، دور جاہلی میں لوگوں کا یہ تصور تھا کہ اگر کسی شخص کو ظلماً قتل کیا جاتا تو اس کی روح پرندے کی صورت تبدیل کر کے وہ پرندہ اس کے سروں پر منڈلاتا رہتا، وہ پرندہ اس کے سروں پر منڈلاتا رہتا، آواز کستا رہتا، پیاسا ہونے کی شکایت کرتا رہتا، یہاں تک کہ اس مظلوم کو قتل کرنے والے ظالم سے بدلہ نہ لے لیا جائے. اور ولا ہامۃ کی ایک اور وضاحت جو حضرات مفسرین کرتے ہیں وہ یہ ہے، اب محدثین جو کرتے ہیں کہ مظلوم شخص جس کو ظلماً قتل کیا گیا ہو، دور جاہلی کا ایک نظریہ تھا کہ اس کی ہڈیوں سے ایک پرندے کی صورت پیدا ہوتی ہے اور وہ پرندہ اس کے سر پر جو ہے وہ منڈلاتا رہتا ہے اور اس کے سر پر اس وقت تک منڈلاتا ہے جب تک کہ اس مظلوم کے قاتل سے اس کا بدلہ نہ لے لیا جائے. دو وضاحتیں ہو گئی کہ اس کی روح سے پیدا ہونے والا پرندہ کہ جب تک مظلوم کے خون کا بدلہ نہ لیا جائے وہ سروں پر منڈلاتا رہتا ہے، یا مظلوم جو شخص قتل کیا جا چکا ظلماً، اس کی ہڈیوں سے ایک پرندے کی صورت بن جاتی ہے، وہ پرندہ اس کے سر پر منڈلاتا رہتا ہے. ایک تیسری وضاحت ولا ہامۃ ہامہ سے کیا جاتا ہے. حضرات محدثین نے ایک تیسری وضاحت بھی کی، وہ یہ ہے کہ الو کا گھروں میں آ کر بیٹھنے کا تصور نحوست کا، کہ الو اگر کسی کے گھر میں در و دیوار میں یا کسی کے گھر کے درختوں میں چار دیواری میں آ کر بیٹھ جائے تو وہاں پر بربادیاں شروع ہو جاتی ہیں. تو یہ تینوں قسم کی وضاحتیں جو ہامہ کے ذریعے سے حضرات محدثین نے کی، ان تینوں وضاحتوں کا نتیجہ کیا نکلا؟ ان تینوں وضاحتوں کا نتیجہ بعینہ ہی وہی نکلتا ہے
کہ جو آج کل کے ہندو مت کے جو مذہب سے تعلق رکھنے والے جو لوگوں کا نظریہ اور تصور ہے، اس کی پرچار اس میں نظر آتی ہے۔ ہندوؤں کا جو نظریہ ہے کہ اگر کسی شخص کا انتقال مر جائے، ظلماً اسے مار دیا جائے، تو پھر اس کی روح منڈلاتی رہتی ہے جب تک کہ اس مظلوم کا بدلہ نہ لیا جائے۔ اب اس دور جاہلی کا جو نظریہ ہے، تصور ہے، توہم ہے، اس کو اگر آپ اس ہندوانہ نظریے کے ساتھ جوڑتے ہیں تو دونوں نظریات کا خلاصہ نچوڑ ایک ہی نکلتا ہے کہ مظلوم کی روح سروں پر منڈلاتی ہے۔ جب تک کہ اس مظلوم کے خون کا بدلہ نہ لیا جائے، قاتل کو اس کے بدلے میں قتل نہ کیا جائے، تب تک اس کی روح بھٹکتی رہتی ہے۔ اب اگر اس توہم پرستی کو درست قرار دیا جائے تو اس توہم پرستی کی تائید کہاں سے ملتی ہے؟ ہندوانہ توہم پرستی سے اس کی تائید ملتی ہے۔ اور شریعت میں اگر دیکھا جائے جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشادات کو، تو جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حامہ کا جو تصور ہے، یعنی روح کا سروں پر منڈلانا، اس کی جا بجا نکیر فرمائی ہے۔ اس کی کوئی حیثیت، کوئی اہمیت، اس کا کوئی ثبوت نہیں۔ ایک جگہ اسلامی تعلیمات کے ذریعے سے اس تیسرے نمبر کی توہم پرستی کی ممانعت ہے، اس کی نکیر ہے۔ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشاد کے ذریعے سے واضح طور پر اس نظریے کی ممانعت معلوم ہوتی ہے، اور اگر تائید ملتی ہے تو غیر مسلموں کے تصورات اور خیالات سے اس کی تائید ملتی ہے۔ تو جس عمل کی تائید غیر مسلموں کے عمل سے ملتی ہو، تو کیا وہ عمل اسلامی ہو سکتا ہے کبھی؟ کیا وہ عمل اسلامی ہو سکتا ہے؟ شریعت میں جو قرآن مجید کی تائید چاہیے وہ حضرت جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے قول و فعل سے چاہیے۔ آپ علیہ السلام کے عمل کی تائید صحابہ کے عمل سے، حضرات صحابہ کرام کے زندگی کی جو تائید ہے وہ کس سے ملتی ہے؟ حضرات ائمہ کرام سے۔ تو یوں تسلسل کے ساتھ وہ تائیدات ہم تک پہنچتی ہے۔ اگر کوئی عمل ایسا ہو کہ جس عمل کی شریعت میں اجازت نہیں، جس تصور کی شریعت میں کوئی اہمیت نہیں، اللہ کا جو نظام قدرت ہے اس سے ہٹ کر تصور قائم کر لینا کہ مقتول کے جسم سے، مقتول کے ہڈیوں سے، اس کے جسم سے، اس کے دماغ سے یا اس کی روح سے ایک پرندے کی شکل اختیار کر جاتی ہے، وہ پرندہ جو ہے وہ سروں پر منڈلاتا رہتا ہے۔ اگر احادیث مبارکہ کی تفصیلات کو دیکھا جائے تو احادیث مبارکہ کی تفصیلات میں کہیں یہ بات نہیں ملتی کہ پرواز کرنے والی روح دنیا میں منڈلاتی ہو۔ احادیث میں کہیں اس کی تفصیل نہیں ہے۔ اگر اس نظریے کو، اس توہم کو
تسلیم کیا جائے، مانا جائے، تو پھر یہ بات دو ٹوک ہے کہ یہ نظریہ اور تصور کافرانہ بھی ہے، ہندوانہ بھی ہے، کیونکہ یہ نظریہ دور جاہلی کے کفار مکہ کا نظریہ تھا، جس کی تائیدات ہندوؤں کے عمل سے جس کی تائید ملتی ہے، جبکہ شریعت تو بالکل دو ٹوک ہے کہ لا عدب ولا طیرۃ ولا حامت، کہ مقتول کے جسم سے کوئی روح پرواز کرتی ہو اور پرندے کی صورت میں منڈلاتی ہو، یا اس کی ہڈیوں سے جو ہے وہ کوئی پرندہ بنتا ہو اور وہ سروں پر منڈلاتا ہو، آوازیں نکالتا ہو اور پیاسا ہونے کی شکایت کرتا ہو، اس وقت تک کرتا ہو جب تک کہ قاتل سے بدلہ نہ لے لیا جائے، اور قاتل سے بدلہ لینے کے بعد جو ہے وہ پرندہ غائب ہو جاتا ہے۔ یہ عجیب تصور ہے۔ یہ تیسرے نمبر کی وہ توہم پرستی ہے کہ جس کی جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے واضح طور پر منع فرمایا، اور اس توہم پرستی سے منع کرنے کی وجہ کیا ہے کہ اگر ان توہم پرستیوں کی طرف حادثات، واقعات، معاملات کی انسان نسبت کرتا ہے اور اس نسبت کو تسلیم بھی کرتا ہے، مانتا بھی ہے، تو اس کا یقین اللہ رب العزت سے کمزور بھی ہوتا ہے اور اس کا ایمان بھی کمزور ہوتا ہے، کیونکہ جس انسان کا ایمان اللہ کی ذات پر ہو، مکمل ایمان ہو، اس کا یقین اللہ کی ذات پر مکمل ہوتا ہے، ادھورا نہیں ہوتا۔ تبھی جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ جو زمانہ جاہلی کی بے یقینی کی جو کیفیتیں ہیں، جس کو حضرات محدثین نے، علماء نے توہم پرستی سے تعبیر فرمایا، تیسرے نمبر پر نکیر فرمائی اس توہم پرستی کی کہ جو زمانے جاہلی میں رائج تھا کہ مقتول کے جسم سے ایک پرندے کا بن جانا اور قاتل سے بدلہ لینے کے بعد اس کا غائب ہو جانا۔ اسی طرح چوتھے نمبر پر ولا نوء، یہ جتنے بھی نجومی ہوتے ہیں یہ حوادثات کی نسبت ستاروں کی طرف کرتے ہیں، ستاروں کے طلوع اور غروب کے ساتھ کرتے ہیں، ستاروں کے ان ستاروں کے 28 جو منازل ذکر کیے جاتے ہیں ان کی طرف نسبت کرتے ہیں کہ بارش جو ہوتی ہے ستاروں کے اپنے 28 منازل میں طلوع غروب کے جو کیفیات ہیں، بارشیں ان کی وجہ سے ہوتی ہے، تو جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا کہ ستاروں کا اپنے منازل میں جو طلوع غروب کی کیفیت ہے، بارش کا تعلق اس کے ساتھ نہیں، بارش کا تعلق اللہ کے فیصلے کے ساتھ ہے۔ سابقہ اقوام کے ساتھ ایسی درجنوں مثالیں موجود ہیں کہ جب اللہ تعالیٰ نے بادل کی کالی گھٹائیں ان پر چلا دی، بھاگے بھاگے دوڑے دوڑے چلتے چلے جا رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے بادل کو بھیج دیا، بارشیں برسیں گی، ہماری زمینیں سیراب ہوں گی، لیکن ان بے وقوفوں کو معلوم نہیں تھا اس چیز کا کہ اللہ تعالیٰ نے ان بادلوں کے ذریعے سے ایسی کالی آندھیاں اور اتنی خطرناک آوازیں بھیجی ہیں کہ جن کے ذریعے سے ان کے کلیجے پھٹ جائیں گے، ان کا وجود پھٹ جائے گا۔
تو اگر یہ کہا جاتا ہے کہ ستاروں کے طلوع اور غروب کے ذریعے سے بارش ہوتی ہے، تو پھر مجھے یہ بتائیے کہ وہ ذات عالی جس نے سارے عالم کو پیدا کیا، سارے عالم کو پیدا کیا، سارے عالم کے نظام کو مرتب کیا، وہ تمام اسباب کو پیدا کرنے والی ذات، اس ذات عالی کا جو فیصلہ ہے، اس کا جو تصرف ہے، اس کا جو عمل اور فعل ہے، اس کا واضح طور پر انکار کرنا لازم آئے گا۔ اور یہ اللہ کی قدرت کا انکار گویا کہ اللہ کی ذات کا انکار ہے، اور اللہ کی قدرت اور ذات کا انکار کرنے والا دائرہ اسلام میں تو نہیں رہ سکتا۔ تو جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان توہم پرستیوں میں سے چوتھے نمبر پر ولا نوع کہ بارشوں کے اترنے یا بارشوں کے نہ اترنے کا دار و مدار جو ستاروں کے اپنے منازل میں طلوع غروب کے ساتھ لوگوں نے مرتب کیا، تو کہتے ہیں کہ اس سے تعلق نہیں۔ اور اس کی ایک واضح مثال آپ دیکھتے بھی ہیں کہ بظاہر اندھیرا ہوگا، بادل سروں پر منڈلائیں گے تو بارش ہوگی۔ گزشتہ دنوں بارشوں میں آپ لوگوں نے دیکھا کہ کڑک دھوپ میں سر کے اوپر دھوپ ہے، سورج کی روشنی تپش بھی ہے، اس کے باوجود بارش ہو رہی ہے۔ یہ تو اللہ کی قدرت ہے۔ اللہ پاک روشنی میں سورج کی موجودگی میں بھی بارش برسا سکتا ہے۔ کالے بادل سروں پر آ جائیں، بادل کو نہ برسائے، اللہ کی مرضی ہے۔ ایک اصول اور ضابطہ آپ نے جو متعین کیا، کیا آپ کا متعین کردہ اصول اور ضابطہ اللہ کی تقدیر اور فیصلے کو، کیا اللہ کی قدرت کو جو ہے وہ دخل انداز ہو سکتی ہے؟ آپ اپنی طرف سے 1000 اصول وضع کر لیں، اس سے کیا ہوتا ہے؟ لیکن ہوگا وہی جو رب الارباب کی چاہت اور مشیت ہوگی۔ اور اسی طرح وَلَتُّرُقَ کہ یہ نجومی ساحر قسم کے جو لوگ ہوتے ہیں، وہ قسمت کا مقدر کا فال نکالتے ہیں زمین میں لکیر کھینچ کر، ریت میں لکیر کھینچ کر انسان کی تقدیر بتلاتے ہیں۔ ایسے موقع پر میں ہمیشہ کہہ دیا کرتا ہوں، جو کسی ریگستان میں بیٹھا لوگوں کی تقدیریں بتلا کر انہیں ارب پتی کروڑ پتی بناتا ہو، جو صدر کے فٹ پاتھ میں طوطے کے ذریعے سے لفافے اٹھوا کے نکلوا کے لوگوں کو ارب پتی بناتا ہو، تو وہ اپنا لفافہ نکلوا کر ارب پتی کیوں نہیں بن جاتا؟ صبح صبح فٹ پاتھ سے گزرنے والوں کو جو گمراہ کرنے میں مبتلا ہیں، اگر اس کی کوئی حقیقت ہوتی تو اس حقیقت کا اثر سب سے پہلے کس پر نظر آتا؟ اس لفافے نکالنے والے پر نظر آتا۔ اور جب اس پر یہ حقیقت کھلتی کہ لفافے نکال کر انسان اپنی تقدیر سے باخبر ہو سکتا ہے، یا لفافے میں لکھی بھی تقدیر اس کے لیے مقدر بن سکتی ہے، تو پھر وہ صبح ہی صبح اپنے نام کا ایک لفافہ نکلوا کے 2000 گز کا ڈیفینس میں پلاٹ کیوں نہیں لے لیتا؟ ہم پڑھے لکھے لوگ فٹ پاتھ سے گزرتے ہوئے اپنی قسمت نکلوانے کے لیے اسے 50 اور 100 کا نوٹ بھی پکڑواتے ہیں۔ وہ اپنے طوطے کو، کبوتر کو چھوڑتا ہے، ایک لفافہ اٹھاتا ہے، اور لفافے کی تحریر کو اس صاحب لفافہ کا مقدر اور قسمت قرار دیا جاتا ہے، اور وہ خوش خوش جا رہا ہوتا ہے کہ لفافے میں میری قسمت یہ لکھی ہے کہ اگلے مہینے کی جو ہے وہ 1 تاریخ کو میں لکھپتی بن جاؤں گا۔
اب گھر بیٹھے انتظار کر رہا ہے اگلے مہینے کی پہلی تاریخ کو، ستمبر کی پہلی تاریخ کو میں نے کیا بن جانا ہے؟ لکھپتی بن جانا ہے۔ اگر درجن دو درجن لفافوں کے ذریعے سے آپ کی تقدیر بدل سکتی ہے تو طوطوں کے ذریعے سے وہ 2 درجن لفافے اپنے نام کے نکلوا لے، اپنے نام کے نکلوا کر ارب پتی بن جائے۔ اسی طرح جو نجومی ریت پر لکیر لگا کر یا پتھروں کے ذریعے سے یا دیگر اسباب کے ذریعے سے لوگوں کی قسمت کا جو بتلاتے ہیں، تو ہاتھوں کی لکیر سے ریت پر لکیر لگا کر اپنی قسمت کیوں نہیں بنا لیتا؟ ریگستان میں سرگرداں گھومنے کے بجائے پاکستان کے دارالحکومت اسلام آباد میں جا کر کوئی بنگلہ لے لے۔ تپتی ہوئی ریت میں کسی کی قسمت بتلا کر، مقدر بتلا کر کسی کو ترقیات کے ان اونچے محلات پر بٹھانے سے بہتر یہ نہ تھا کہ دستے سوال لوگوں کے سامنے دراز کرنے کے بجائے، مجبوری کی زندگی گزارنے کے بجائے کروڑ پتی تم خود بن جاتے، اپنی بھی سہولت تمہارے واسطے ہو جاتی، پاکستان کا قرضہ بھی اتر جاتا۔ ہاتھ کے ذریعے سے، لفافوں کے ذریعے سے، لکیروں کے ذریعے سے قسمت اور تقدیر کا اگر فیصلہ ہوتا تو صبح فجر کی نماز کے بعد کام کاج کے لیے دوڑ لگانے کی بھلا کیوں ضرورت پڑتی؟ محنت مشقت کی کیوں ضرورت پڑتی؟ ہر صاحب فہم یہ بات واضح طور پر جانتا ہے کہ یہ ایسی بے وقوفی ہے کہ جس بے وقوفی میں مبتلا ہونے والے بھی سمجھدار عقل مند لوگ ہوا کرتے ہیں۔ چلو دنیا نکالتی ہے 50 روپے میں، ہم بھی نکال کے دیکھ لیں قسمت۔ اللہ کی تقدیر کسی دکان میں جو لاٹری نکلتی ہے، لاٹری تھوڑی ہے۔ اللہ کی تقدیر بینکوں سے نکلنے والے پرائز بونڈ تھوڑی ہے کہ ڈبے کو ہلایا، ایک ماہ سے نمبر نکالا، اس نمبر میں جو ہے وہ آپ کے نام کا جو ہے وہ 400 گز کا پلاٹ لکھا ہوا۔ یہ اللہ کی تقدیر ہے۔ ان تمام تر توہمات اور واہیات کے ذریعے سے نہ صرف اللہ کی تقدیر پر در اندازی ہے، ان کو معاشرے میں جگہ دے کر اللہ پر سے اپنے یقین کو کمزور کرنا ہے، جس کو با الفاظ دیگر آسان الفاظ میں یوں کہہ سکتے ہیں، صاحب ایمان ہونے کے باوجود اپنے آپ کو بے ایمان کرنے کے مترادف ہے۔ تو جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس چوتھے نمبر کے جو ہے وہ 5ویں نمبر کے کی توہم پرستی سے منع فرمایا، اور اس کے بعد 6 نمبر پر فرمایا ولا غول۔ غول کسے کہا جاتا ہے؟ اب آئیے، سفر کا مہینہ ہے، اصل بات تو یہ ہے کہ لوگوں کا ایک تصور بن چکا ہے کہ ماہ سفر منحوس، ماہ سفر منحوس ہے۔ سفر کے مہینے میں سفر نہ کرنا، سات کے ساتھ سفر کے مہینے میں سین کے ساتھ سفر نہ کرنا، کیونکہ منحوس مہینہ ہے۔ آفتیں نازل ہوتی ہیں۔ دور جاہلی میں جب لوگ ایمان سے سرفراز نہیں تھے، اللہ کے نازل شدہ احکامات سے واقف نہیں تھے،
یہ تصورات اور نظریات تو اس زمانے کے ہیں. آپ اپنے آپ کو، میں اپنے آپ کو پڑھا لکھا کہتا ہوں، اسلامی تعلیمات سے اپنے آپ کو واقف کہتے ہیں، اس کے باوجود ہمارا نظریہ تصور یہ ہے کہ سفر کے مہینے میں لولے لنگڑے جنات اوپر سے نیچے اترتے ہیں. کہاں اترتے ہیں بھائی؟ ذرا وہ جگہ بتا دینا. لولے لنگڑے جنات نیچے اترتے ہیں. تو مجھے یہ تو بتاؤ کہ سفر کے مہینے میں ایسی کیا خاص بات ہے؟ کہاں یہ بات لکھی ہوئی ہے؟ حضرت سلیمان علیہ السلام کے زمانے میں کیا ان تصورات کو پالنے والے ان کے خاندانوں میں سے، ان کے آبا و اجداد میں سے کوئی زندہ تھا کہ جس سے ہم کلامی ہوئی ہو حضرت سلیمان علیہ السلام کے زمانے کے جنات سے؟ کہ جنہوں نے یہ کہا ہو کہ سال کے 12 مہینوں میں ہم بیماروں کو نہیں نکالتے، ہم جو ہے وہ لاچاروں کو نہیں نکالتے، ہم آپاہچ لولے لنگڑوں کو نہیں نکالتے، بس یہ مہینہ ہے، اس میں ہم لولے لنگڑے جتنے بھی جنات ہوتے ہیں ان کو زمین پر پھیلا دیتے ہیں. تو ذرا سنبھل کے قدم رکھنا. تو ٹھیک ہے، سفر کے مہینے کے لیے پھر آپ جو کوئی ہیلی کاپٹر بک کروا لیں، کیونکہ زمین پر لولے لنگڑے جنات اترے ہوئے ہوں گے. آپ نے ہیلی کاپٹر بک کروانا ہے، ڈائریکٹ گھر کے چھت پہ اترنا ہے اور چھت سے پرواز کر کے جانا ہے. اور پورے سفر جو ہے وہ آپ پورے مہینے زمین پہ نہیں چلنا، کیونکہ لنگڑوں پر اگر پیر آ جائے تو جو صحیح سالم تندرست ہے وہ آپ کی جو ہے وہ اینٹ سے اینٹ بجا دیں گے. ولا غولا، کہتے ہیں سفر کے مہینے میں لولے لنگڑے جنات زمین پر اترتے. کہاں اترتے ہیں بھائی؟ کس جگہ اترتے؟ کس جگہ اترتے ہیں؟ ذرا دکھاؤ تو صحیح وہ جگہ کون سی ہے، وہ مقام کون سا ہے، وہ وقت کون سا ہے؟ اگر ہر جگہ ہے تو ہمیں بھی دکھا دو بھائی ذرا. اللہ تعالیٰ نے تمام تر مخلوقات کا اپنا جو ہے وہ اصول رکھا ہے، اپنا ضابطہ حیات رکھا ہے. کیا شریعت نے آپ کو اس کی اجازت دی کہ راہ چلتے ہوئے جو غیر مضر قسم کا کتا راستے میں بیٹھا ہوا یا آرام کر رہا ہے اسے چھیڑنے کی، ایذا پہنچانے کی، خواہ مخواہ ڈنڈا مارنے کی، پتھر مارنے کی آپ کو اجازت دی؟ آپ کو اجازت دی شریعت نے؟ نہیں دی. کیوں؟ اس وجہ سے کہ وہ بھی جاندار ہے. اگر اس سے آپ کی ذات کو نقصان نہیں، لیٹا ہوا لیٹے رہنے دو. کیا آپ لیٹے ہوئے ہوتے ہیں گھر کے اندر دروازہ کھول کے، کنڈی کھول کے یا دروازہ کھٹکھٹا کے، وہ کتا آ کر آپ کے بستر میں آپ کے ساتھ جو ہے وہ محبت کا معاملہ کر کے کیا آپ کو کاٹ کے باہر جاتا ہے؟ نہیں جاتا. کیونکہ اللہ کی تخلیق میں یہ بات ہے کہ اس کا اپنا ایک نظام ہے، آپ کا اپنا ایک نظام ہے. اللہ تعالیٰ نے آپ کو انسان بنایا اس وجہ سے ہے، اللہ تعالیٰ نے آپ کو فہم و فراست اس وجہ سے عطا کی ہے تاکہ دیگر جانداروں میں جو آپ کو مکلف بنایا گیا، آپ کو محترم بنایا گیا، آپ کو اشرف بنایا گیا، تو آپ کی شرافت دیگر مخلوقات پر مسلم ہو. آپ کو شریف اس وجہ سے نہیں بنایا گیا کہ راہ چلتے ہوئے آپ نے پتھر بھی مارنا ہے، راہ چلتے ہوئے آپ نے ڈنڈا بھی مارنا ہے، راہ چلتے ہوئے آپ نے پتھر اٹھا کر جو ہے وہ کسی کی گاڑی پر مار دینا، کسی کو دکان پر مار دینا، کوئی بچہ چل رہا ہے اس کو تھپڑ مار دینا. اللہ تعالیٰ نے آپ کو ایک نظام دیا، ضابطہ حیات دیا کہ نہیں دیا؟ جب آپ کو ایک نظام دیا، کیا آپ کے نظام میں کہیں یہ بات موجود ہے کہ سال کے 12 مہینوں میں سے جو مشہور ہے لوگوں کے درمیان کہ قوقاف جو جنات کا جو ہے وہ جو علاقہ ہوتا ہے، کیا سال کے 12 مہینوں میں کوئی ایک مہینہ ایسا بھی ہے، کوئی ایک دن ایسا بھی ہے کہ جس میں آپ وہ جنات کی بستی میں جاتے ہیں اور جنات آپ لوگوں سے بچ بچا کر اپنا گزر بسر کرتے ہیں؟ آپ کے نظام میں کوئی ایسا ہے؟ نہیں ہے. جب آپ کے نظام میں نہیں ہے
تو پھر اس مخلوق کے نظام میں یہ کہاں سے آ گیا کہ سفر کا مہینہ شروع ہوگا، لولے لنگڑے جتنے بھی ہیں سب کو آپ کے راستوں پر چھوڑ دینا، میرے راستوں پر چھوڑ دینا ہے، اب جو ہے وہ پھونک پھونک کے قدم رکھنا ہے۔ خدا نہ خواستہ کوئی مصیبت آ جائے تو پھر یہ کہتے ہیں ہاں کسی لنگڑے جن کے اوپر پیر رکھ دیا ہوگا، کسی اندھے جن کے اوپر پیر رکھ دیا ہوگا۔ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ولا غولا، اس کی کوئی حیثیت نہیں۔ سال کے 12 مہینوں میں بیماری آ سکتی ہے کہ نہیں آ سکتی؟ سال کے 12 مہینوں میں بیماری آ سکتی ہے۔ اب جب سال کے 12 مہینوں میں بیماری آ سکتی ہے تو کسی ایک زمانے کی تخصیص، کسی ایک زمانے کو خاص کر کے یہ کہنا کہ خاص اس زمانے میں جو ہے وہ کیا ہے، بیماری آ سکتی ہے، تو اس حوالے سے اللہ کے پیارے حبیب فرماتے ہیں کہ دیکھیں لا تسبوا الدہر فإنی انا الدہر، ایک روایت میں یہ ہے، اور دوسری روایت میں یہ ہے کہ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں یوزینی ابن آدم، اللہ رب العزت فرماتے ہیں کہ ابن آدم مجھے تکلیف پہنچاتے، مجھے تکلیف پہنچاتے ہیں، یسب الدہر، وہ زمانے کو گالی دیتے ہیں۔ زمانے کو گالی دینے کا مطلب زمانے کی طرف غلط باتوں کی نسبت کرتے ہیں جن باتوں کی شرعی تعلیمات میں کوئی نظیر، کوئی ثبوت یا کوئی عبارت یا کوئی وضاحت موجود نہیں۔ فلاں دن اتنا منحوس ہے، حادثہ آپ کے ساتھ ہونا تھا، ہو گیا، مقدر میں سے تھا۔ جب آپ دنیا میں ہیں، زندگی گزار رہے ہیں، تو حادثہ جو آپ کے مقدر میں ہے وہ ظاہر سی بات ہے 12 مہینوں میں سے کسی ایک دن میں تو ہونا تھا۔ اب اگر کسی کے والد کا شب قدر کی رات کو انتقال ہو جائے تو کیا آپ شب قدر کو منحوس کہنا شروع کر دیں گے؟ نعوذ باللہ۔ جبکہ شب قدر کی برکت کے بارے میں، شب قدر سے متعلق جو برکات ہیں اس کے بارے میں بے شمار روایتیں موجود ہیں، اور خود قرآن مجید میں بھی سورہ قدر مفصل موجود ہے، سورہ دخان کی ابتدائی آیتیں موجود ہیں۔ اگر عید کی رات کو، چاند رات کو کسی کے والد کا انتقال ہو جائے یا کسی کی والدہ کا انتقال ہو جائے، باپ بیٹے کا انتقال ہو جائے، بیٹی کا انتقال ہو جائے، بیوی کا انتقال ہو جائے، بچے کا انتقال ہو جائے، کسی عزیز اور اقارب کا انتقال ہو جائے، تو کیا وہ چاند رات منحوس ہے؟ جبکہ چاند رات کے حوالے سے اللہ کے پیارے حبیب فرماتے ہیں کہ یہ وہ رات ہے کہ جس رات میں مانگی گئی دعا اللہ تعالیٰ جو ہے وہ مسترد نہیں کرتا، کیونکہ مقبول ترین اوقات میں سے شب قدر بھی ہے، اور اسی طرح جو ہے شب برات بھی ہے، اسی طرح عید کی راتیں بھی ہیں، عرفہ کا دن بھی ہے، جمعے کی راتیں بھی ہیں۔ تو مقدرات میں جو لکھا ہوا ہے وہ تو ہونا ہے۔ جس نے دنیا کو چھوڑ کر جانا ہے، الوداع کہنا ہے، کسی ایک دن تو جانا ہے نا، یا ہفتے کو جائے گا، یا اتوار کو، پیر کو، منگل کو، بدھ کو، جمعرات کو، جمعے کو، کسی ایک دن، ہفتے کے 7 دنوں میں سے کسی ایک دن، ہفتے کے 12 مہینوں میں سے کسی ایک مہینے میں جانا تو ہے۔ اب اگر کوئی حادثہ پیش آ جاتا ہے کہ ہاں میں گھر سے نکلا تھا، کالی بلی راستہ کاٹ کر گئی تھی، مجھے جو ہے وہ سفر پہ نہیں جانا چاہیے تھا کیونکہ بلی نے راستہ کاٹ دیا ہے، تو اب یہ سفر جو ہے وہ قابل نحوست ہے۔ دماغ میں چونکہ یہ بے یقینی کی کیفیت ہے، تو اللہ تعالیٰ اس بے یقینی کی وجہ سے، اللہ تعالیٰ اس بے یقینی کی وجہ سے حادثے کا شکار کر دیتا ہے، کیونکہ آپ اللہ پر توکل اور بھروسہ کر کے نہیں نکلے تھے، آپ تو بے یقینی کی کیفیت میں نکلے تھے۔ اب جب حادثے کا شکار ہوتے ہیں تو روتے ہوئے آتے ہیں، ہسپتال میں ملاقاتیوں کو کہتے ہیں کہ نہیں، میرے بلی نے میرا راستہ کاٹا تھا، مجھے گھر واپس جانا چاہیے تھا۔ روز کچرے سے نکل کر اگر آپ کا روز بلی راستہ کاٹے تو پورا مہینہ گھر بیٹھے رہو گے؟ پورے مہینے گھر بیٹھے رہو گے؟ گھر سے نکلے، نیک سفر ہے،
کبوتر نکالا پنجرے سے اڑا دیا، دائیں جانب اگر کبوتر جائے تو کہتے ہیں سفر جو ہے وہ بڑا بہترین ہے، نیک شگون ہے، نیک شگون ہے۔ تو مجھے یہ بتاؤ کہ اس سفر کے درمیان اگر کوئی نقصان ہو جاتا ہے، کوئی حادثہ ہو جاتا ہے، تو پھر آپ کے نیک شگون کا کیا حال ہے؟ آپ تو نیک شگون نکال کے گئے تھے نا۔ تو جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ابن آدم مجھے کیا کرتے ہیں؟ السب سب و شتم، اس کا جو صاف دو ٹوک ترجمہ ہے وہ گالم گلوچ، عربی گرامر کے اعتبار سے جو اس کا ترجمہ بنتا ہے وہ گالم گلوچ، کہ ابن آدم میری طرف غلط بات کی نسبت کرتے، غلط بات کی نسبت کرتے ہیں۔ وہ کیا ہے؟ کہتے ہیں دیکھیں، یوزینی ابن آدم یسب الدہر وانا الدہر بیدی الامر اقلب اللیل والنہار، کہتے ہیں کہ زمانہ تو میرے ہاتھ میں ہے، دن رات کرنا یہ میری قدرت میں ہے، اور کہیں آفت کا آنا، کہیں سے آفت کو دور کرنا یہ تو میرے فیصلے پر۔ ماہ سفر کا اس سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ اسی طرح سب سے آخری توہم پرستی، ولا سفر، کہ سفر کسے کہا جاتا ہے؟ سفر کی مختلف وضاحتیں ہیں۔ سفر چاندی کو بھی کہا جاتا ہے، اور اسی طرح سفر جو ہے سونے کو بھی کہا جاتا ہے، پیتل کو بھی کہا جاتا ہے، خشک گھاس کو بھی کہا جاتا ہے، اور سفر ماہ سفر کو بھی کہا جاتا ہے۔ ولا سفر، جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سفر کا نظریہ یہ بھی ٹھیک نہیں۔ ایک تو ماہ سفر ہے، حضرات محدثین نے لکھا کہ سفر اس کیڑے کو کہا جاتا ہے کہ جو پیٹ کے اندر ہوتا ہے، پیٹ میں اگر کوئی تکلیف ہو تو اس سفر نامی کیڑے کی وجہ سے تکلیف ہوتی، یعنی پیٹ کا درد سفر نامی کیڑے کی وجہ سے۔ اب اگر سفر کے مہینے میں ہے، عوامی تصور اور نظریات کے مطابق سفر کا مہینہ واقعی منحوس، اب وہ کیڑا جو ہے اس پر جان پڑ گئی، اب یہ کیڑا کون سے مشین سے کیسے نکالو گے؟ کیونکہ یہ کیڑا تو آپ کے دماغ کا کیڑا ہے پالا ہوا، یہ کوئی واقعی کیڑا تو نہیں ہے، کہاں سے نکالو گے؟ کون سی مشین سے نکالو گے؟ یہ تو کسی الٹرا ساؤنڈ مشین میں بھی نہیں آنے والا کیڑا۔ دوسری وضاحت اس کی یہ کی، کہتے ہیں سفر کہا جاتا ہے اس کیڑے کو کہ جو کیڑا بھوک کی شدت کے وقت میں انسان کو پریشان کرے، بھوک کی شدت کے وقت میں انسان کو پریشان کرے، اس کو کیا کہا جاتا ہے؟ سفر کہا جاتا ہے۔ اور اسی طرح سفر مصیبت اور آفتوں کو کہا جاتا ہے۔ لوگوں نے یہ تصور بنا لیا کہ سفر کا مہینہ مصیبتوں کا ہے، آفتوں کا ہے، اور سفر کے ابتدائی 13 دنوں کو 13 تیزی کے ساتھ بھی یاد کرتے ہیں۔ کہتے ہیں ابتدائی 13 دن انتہائی بیماری کے ہوتے ہیں، اور اس بیماری کی نسبت کی وجہ جو بظاہر معلوم ہوتی ہے وہ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا وصال سے پہلے مسلسل 13 دن بیمار رہنا۔ ان 13 دنوں کی بیماری کی وجہ سے سفر کے مہینے کو کیا کہا جاتا؟ 13 تیزی کا مہینہ۔ اور پھر اس سفر کے مہینے میں ان تمام تر توہم پرستیوں میں سے ایک پر جو ہے وہ توہم پرستی یہ ہے کہ گڑ کی اور اسی طرح چینی کی روٹیاں بنائی جاتی ہیں، مکڑی کے جال صاف کیے جاتے ہیں، اور معذور جنات کے زمین پر اترنے کا جو ہے وہ تصور کیا جاتا ہے، اور خاص قسم کے ابلے ہوئے چنے صدقے کیے جاتے ہیں، اور ان تمام تر صدقات خیرات کی نسبت امہات المؤمنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کی طرف کرتے۔
جبکہ تمام تر ذخائر احادیث میں کہیں پر بھی حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا سے گڑ، چینی یا پھر ابلے ہوئے چاول یا ابلے ہوئے چنے جو ہے وہ صدقہ کرنے کی روایت کہیں پر بھی نہیں۔ اسی طرح سفر کے مہینے میں لوگ اس مہینے کو منحوس تصور کر کے لاٹھیوں کو اٹھاتے ہیں، لاٹھی اٹھا کر دیوار جھاڑتے ہیں، کہتے ہیں شیاطین کو اتار رہے ہیں، شیاطین کو اتار رہے ہیں۔ تو لاٹھی دیوار پر مار کر اگر شیطان اتر سکتا ہے تو پھر اپنے آپ پہ بھی مار دیا کرو، اندر کا شیطان باہر آ جائے گا۔ گھروں پر مارتے ہیں، کہتے ہیں کہ شیطان نکال رہے ہیں، شیطان اترتا ہے۔ دیوار پہ ڈنڈا مارنے سے شیطان اترتا ہے، دکانوں پہ ڈنڈا مارنے سے شیطان اترتا ہے۔ تو اپنے آپ کو بھی لمبا پاؤ کہتے ہیں نا، لمبا پا کے جو ہے نا کسی کو کہہ دو زور زور سے مارو، کیونکہ سب سے بڑا شیطان تو میرے اندر ہے، یہ بھی کہیں نہ کہیں سے نکل آئے باہر۔ تو یہ وہ تمام تر توہمات ہے اس مہینے کے حوالے سے کہ جس کی شرعاً کوئی حیثیت نہیں، کوئی اہمیت نہیں، نہ ہی کوئی دلیل ان توہم پرستیوں کے حوالے سے، کسی ایک توہم پرستی کے حوالے سے کوئی دلیل نہیں۔ آخری بات، اس سفر کے مہینے میں جو آخری بدھ ہے، اس آخری بدھ میں جو ہے وہ نئے کپڑے پہنتے ہیں، کہتے ہیں نہیں مصیبتوں کا مہینہ گیا، مصیبتوں کے ایام گئے، اب خوشیاں مناؤ۔ ہم بڑے ناسمجھ لوگ ہیں، جہاں پٹاخے پھٹتے ہیں وہاں جا کر کھڑے ہو جاتے ہیں اور پھر وہی پٹاخے خرید کے اپنے گھروں میں بھی پھوڑنا شروع کر دیتے ہیں۔ یہ نہیں پتا ہوتا کہ وہ کیوں پھوڑ رہا تھا، کہاں پھٹ رہا تھا۔ آخری بدھ میں ہم عید مناتے ہیں تو کہتے ہیں کہ پورا مہینہ نحوست کا ہے، تو اب نحوست جب گزر گئی تو نحوست کے گزرنے پر کیا کرو؟ عید مناؤ، اور شہر سے باہر پکنک پہ جاؤ، کیونکہ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آخری بدھ کو جو ہے وہ مدینہ منورہ سے باہر سیر کے لیے گئے تھے۔ اگر جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ منورہ سے باہر تشریف لے گئے اور اتفاق سے وہ بدھ کا دن بنتا ہے، تو اگر سنت نبوی اتنا محبوب ہے تو صرف جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت میں سے سیر کرنے کا عمل تمہیں ملا ہے، یعنی میٹھی سنتیں ملی ہیں، کڑوی سنتیں نہیں ملی۔ آپ علیہ السلام کی سنت میں سے آدھی رات کو اٹھ کر تہجد پڑھنا بھی ہے، کبھی پڑھا ہے؟ آپ علیہ السلام کی سنت میں سے صدقہ خیرات بھی ہے، کبھی کیا ہے؟ آپ علیہ السلام کی سنت میں سے عفو درگزر بھی ہے، کبھی معاف کیا ہے کسی کو؟ 7 نسلوں تک بدلہ لینے کے لیے پیچھا کرتے ہیں۔ آپ علیہ السلام کی صرف وہی سنت تمہیں نظر آئی کہ جس کی تاریخ میں، شریعت میں نہ کوئی دلیل موجود ہے نہ کوئی نظیر موجود ہے۔ آخری بات یہ کہہ دوں اور پوری گارنٹی کے ساتھ کہتا ہوں ڈنکے کی چوٹ، کہ جو آخری عید میں، آخری بدھ کو جو سفر کے مہینے میں عید منائی جاتی ہے، یہ مجوسیوں کا طریقہ ہے۔ کیوں؟ اس وجہ سے کہ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم یہ بات طے ہے کہ وصال کا جو دن تھا وہ کون سا تھا؟ پیر کا تھا۔ وصال کا دن پیر کا ہے، تمام محققین کا اس میں اتفاق ہے۔ تاریخ کے بارے میں اگرچہ اختلاف ہے لیکن دن کے بارے میں اختلاف نہیں ہے، دن پیر کا تھا۔ اور اس بات پر بھی اتفاق ہے کہ وصال سے پہلے جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ٹوٹل کتنے دن بیمار رہے؟ 13 دن بیمار رہے۔ اب اگر پیر کے دن سے پیچھے جاتے ہیں تو بیماری کی ابتدا بدھ کے دن میں پڑتی ہے، کیونکہ بدھ سے لے کر بدھ تک 8 دن اور پھر جمعرات سے لے کر پیر تک یہ 5 دن، 5 اور 8 کتنے ہو گئے؟ 13 دن۔
جس بدھ کو مجوسیوں کی نقالی پر تم عید مناتے ہو، اس بدھ میں مجوسیوں نے خوشیاں منائی تھی، یہود و نصارہ نے خوشیاں منائی تھی کہ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بیمار پڑ گئے ہیں، کیونکہ ان کی چاہت یہ تھی کہ دعوت کا کام کمزور پڑ جائے اور جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نعوذ باللہ بیماری طول پکڑ لے۔ اب جانے انجانے میں، چاہتے نہ چاہتے ہوئے، آپ نے کس کی اتباع کی؟ آپ نے کس کی اتباع کی؟ یہود و نصارہ کی اتباع کی۔ تمام تر توہم پرستیاں یا تو ہندوؤں کی مشابہت پر، یا تو مجوسیوں کی مشابہت پر، یا تو یہود و نصارہ کی مشابہت پر، جب تمام تر ان توہم پرستیوں میں غیر مسلموں کی مشابہت ہے، تو مجھے یہ بتائیے کہ شریعت میں کوئی دلیل، کوئی نظیر اس کی اجازت پر ہو سکتی ہے؟ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم وصال سے پہلے، دنیا سے پردہ فرمانے سے پہلے 13 دن مسلسل بیمار رہے۔ اتفاق سے وہ بیماری شروع ہوتی ہے بدھ سے، وہ بیماری بدھ سے شروع ہوتی ہے۔ اب جانے انجانے میں اس بدھ کو، آپ کو تو غم منانا چاہیے تھا، آپ خوشیاں منا رہے ہیں۔ ہمیں تو سوگ منانے کا بڑا شوق ہوتا ہے نا، کوئی کس دن سوگ منا رہا ہے، کوئی کس دن سوگ منا رہا ہے، کوئی کس دن سوگ منا رہا ہے۔ برسی تو ہماری زندگی سے ختم ہی نہیں ہوتی، ہر سال کے آخر میں ایک دفعہ جو ہے وہ مرحومین کو جو ہے وہ قبر میں تڑپاتے رہتے۔ برسی تو ہماری ختم ہی نہیں ہوتی، کیونکہ سال کے آخر میں ایک دفعہ کسی کو جا کر کہہ دیتے مولوی صاحب کوئی پڑھا ہوا قرآن ہے۔ کل ایک صاحب نے مجھ سے پوچھا کوئی پڑھا ہوا قرآن ہے والد صاحب کو بخشنے کے لیے؟ میں نے کہا اتنا سارا پڑھا ہوا قرآن ہے، چاہیے؟ اسی طرح بس صرف آخری ایک جس کو حدیث شریف کی طرف جو ہے وہ لوگ نسبت کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ سفر کا مہینہ منحوس ہے، دلیل ہے شریعت میں، من بشرانی بخروج سفر بشرتہ بالجنہ، کہ جس نے سفر کے مہینے کے گزرنے کی مجھے خوشخبری سنائی میں اسے جنت کی بشارت دیتا ہوں۔ اولاً تو یہ روایت کمزور ہے، اور اگر اس روایت کو مان بھی لیا جائے تو آپ کی سمجھ کی غلطی ہے۔ کیوں؟ کیونکہ یہ فرمان جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اس زمانے کی تھی کہ جس زمانے میں بیماری لاحق ہو رہی تھی اور اللہ رب العزت سے خالق حقیقی سے جا کر ملنا تھا، تو جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو شدت سے انتظار تھا کہ سفر کا مہینہ گزرے، اگلے مہینے میں میں اپنے رب سے جا کر ملوں۔ تبھی فرمایا کہ اس مہینے کے گزرنے کی جو مجھے خبر دے گا، یعنی خالق حقیقی سے ملنے کے جو ایام ہیں، اس کے قریب آنے کی جو مجھے خبر دے گا، میں اسے جنت کی بشارت دوں گا۔ یہ اس وجہ سے نہیں تھا کہ سفر کا مہینہ منحوس ہے، تبھی آپ علیہ السلام شدت میں تھے، تکلیف میں تھے، اور آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ جو سفر کے مہینے کے گزرنے کی خبر دے گا میں اسے جنت کی بشارت دیتا ہوں۔ جو اس روایت کے ذریعے سے اس مفہوم کو سمجھتا ہے، یا یہ مفہوم یا وضاحت جو ہے اس روایت کی کرتا ہے، یاد رکھیے گا وہ اس حدیث کا مصداق بنتا ہے کہ من کذب علی متعمدا فلیتبوأ مقعدہ من النار، کہ جس نے غلط روایت کی نسبت میری طرف کی وہ اپنا ٹھکانہ جہنم میں بنا لے۔ اللہ رب العزت ہمیں جہنم کا ایندھن بننے اور ان توہم پرستیوں کو اپنے معاشرے میں رائج کرنے کے بجائے حقیقت پسند بنائے، اور اپنی غلطیوں کو سدھارنے کی اللہ تعالی ہمیں توفیق عطا فرمائے، اور شریعت کے عین اصول کے مطابق ہمیں زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔